تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے، اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکسرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا راضٍ. جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی. ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے، آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن، سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ
یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو، سلیگوڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحم یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو،
مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی، اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا، تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1، گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں، پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ۔ 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں، تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ۔
اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے نے پانی کا برتن دیکھا
اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے، بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی۔ اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ، اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی۔ ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی۔ ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی، ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا۔ سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل، گنڈا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا، آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔ پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری۔ کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ، میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے، اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے، اور میں انڈا لے کے چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا۔ ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا، اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا، اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی، اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے، اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔
اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج ایک ایک اور دو دو گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو۔ ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے، موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے، میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا، انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو، اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے ہیں، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھیے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5 2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے 12 سال کی عمر میں ان کے کرتے کے استر میں 40 اشرفی سل دی تھی اور سلتے وقت چھپا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا دیکھو یہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن حالات چاہے کتنے خراب ہو جائے بیٹے تم جھوٹ کبھی مت بولنا، تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں اپنے 12 سال کے بچے کو قافلے کے حوالے کر رہی ہے، لیکن نصیحت یہ کر رہی ہے بیٹے حالات کتنے بھی خراب ہو تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں جانتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر حالات اور خراب کر لیے جائیں گے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سچ بول کر ہی بچایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تو سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کا ایک آدمی جب عبد القادر کے پاس آیا کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بول کیا ہے؟ 40 اشرفی ہیں۔ 40 کہاں ہیں؟ کہیں تو دکھنے نہیں۔ کہا یہ ہیں۔ استر سل ادھیڑا 40 اشرفی ملی۔ کہا بیٹے یہ تو چھپی ہوئی تھی، تم اگر منع کر دیتے تو میں یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، تم نے بتا کیسے دی؟ کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے کتنے خراب ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اتنی سی بات کا اس ڈاکو پر یہ اثر ہوا، چیخ پڑا اے ڈاکو ادھر آؤ۔ اس بچے نے اپنی ماں کی اتنی بات مانی ہے
کہ اس حال میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولا اور 40 اشرفیاں مجھے دے دی. میری تو پوری زندگی چوری میں گزر گئی ہے, لٹیری پن میں گزر گئی ہے, ڈکیتی میں گزر گئی ہے. یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکا, ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور ان ڈاکوؤں نے سب نے سچی توبہ کر لی. یہ بچہ 12 سال کا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا ہے اور بڑے پیر صاحب کے نام سے جانا جا رہا ہے. ہم اندازہ لگا رہے ہیں میرے بھائیوں, مائیں کیا تربیت دیا کرتی تھیں اپنی اولاد کو, اور آج ہماری مائیں ہمیں کیا تربیت دے رہی ہیں. آج ہمارا 4 سال کا بچہ پینٹ کی چین کھولتا ہے, ماں کھولتی ہے, کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے. ماں کے سامنے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے. اور ایک وہ ماں تھی جب بچہ پیشاب کر رہا تو اس کے پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پہ ڈال رہی ہے. تربیت ہے. ہمیں اسلام ہمارے اندر کتنا داخل ہے, ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے, ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. فرمایا میرے بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ اسلام کے بارے میں چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسلام کے تعلق سے چند نصیحتیں, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلام کا پورا اسلام ہم اپنے اندر داخل کریں گے. پانی اور رنگ کی طرح, پانی اور پتھر کی طرح نہیں کہ جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو. ہماری زندگی میں اسلام ایسے گھل جائے, ایسے پگھل جائے کہ اگر اسلام کو ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے, اور اسلام سے ہمیں نکالا جائے تو نہ نکلے. جیسے حضرت بلال کے اندر تھا, آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور کہا گیا اسلام چھوڑو, کہنے لگے نہیں, ابھی تک سیٹنگ نہیں بن پا رہی آپ کی, اتنی دیر میں تو ایک لڑکی سیٹ ہو جاتی. بیٹا جنتی نہیں ہو جاؤ گے فوٹو لے کر, یہ سب فوٹو لینا چھوڑو, حرام ہے یہ سب. سیلفی لینا حرام, تصویر لینا حرام. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو اپنے موبائلوں میں کسی کی فوٹو کھینچتا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک چینل ہے, ہم آپ کے علاقے میں بول رہے ہیں, یہ یوٹیوب پہ پل جا پوری دنیا سن لے گی, یہ ایک ضرورت ہے. لیکن آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ جو تصویر لے رہے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے, وہ مذاق ہے, وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ. جو بھی میری تصویر تقریر ختم کرنے کے بعد اپنے موبائل میں لے گا, میری طرف سے اجازت نہیں ہے, وہ حرام کام کرے گا, وہ خود گناہ گار ہوگا. میں نے کبھی اجازت نہیں دی کسی کو کہ میرے ساتھ سیلفی لے. اسلام نے اتنی اجازت نہیں دی ہے. پاسپورٹ کے لیے فوٹو آپ بنوا سکتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, جہاں ضرورت ہو آدھار کارڈ میں لگانا ہے, ضرورت ہے بنوا لو. لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا چاہو اپنے موبائل میں آپ فوٹو لے لیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب, آپ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کا عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے, سب سے زیادہ سخت عذاب کون برداشت کرے گا؟ ان اشد الناس عذابا, یہ میں لیلا مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. یہ میں یوگی اور مودی کی جملے نہیں بتا رہا ہوں, یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتلا رہا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا, سب سے زیادہ ڈینجر اور خطرناک عذاب اس کو ہوگا جو بلا ضرورت فوٹو کھینچتا ہوگا اور تصویریں کھینچتا ہوگا. میں اجازت نہیں دیتا ہوں. آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے, ذہنی نہیں بننے دے رہے ہیں, کبھی ادھر سے اڑ رہے ہیں, کبھی ادھر سے اڑ رہے ہیں, کبھی فوٹو کھینچ رہا ہے, کبھی وہ مائک صحیح کر رہا ہے, کبھی نوٹ گنے جا رہے ہیں. چندہ مائک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے جلسے کو کیا بنا رکھا ہے, کھلواڑ بنا کے رکھ لیا ہے. ایک تو ویسی ٹینشن ہے, ہمارا یو پی ہاتھ سے چلا گیا, نہ صبح کھانا کھایا گیا نہ شام کو کھانا کھایا جا رہا ہے. ٹینشن ہے ہم لوگوں کو کہ اب کیا ہوگا. آپ لوگوں نے بھی بڑی عقل مندی سے کام کیا, یو پی والوں نے بھی بڑی عقل مندی سے کام کیا.
سب سے زیادہ عقل مند تو میں بنگال کے لوگوں کو مانتا ہوں کہ انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنا چاہیے. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا سب اسلامی ہو. حضرت بلال کے سینے پر جب بھاری پتھر رکھ دیا گیا آگ کے انگاروں پر لٹال کر، پھر ان سے کہا جا رہا ہے اسلام چھوڑو، آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں، بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد. یہ ہے اسلامی زندگی. نہ اسلام بلال سے نکل رہا ہے، نہ بلال سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام. اور ایک ہمارا اسلام ہے. اتنا بولنے کے باوجود بھی بے غیرت لوگ موبائل لگائے ہوئے ہیں، یہ جلسہ سننے آئے ہیں. ایک ہمارا اسلام ہے. تو یہ اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں کھنجر مار دیا ابو جہل نے، ادھر سے ڈالا ادھر نکال دیا. کہتا ابو جہل کہ اسلام چھوڑ دے. کیا کہتی ابو جہل؟ بالکل نہیں. اتنی بڑی سزا پانے کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام نہیں چھوڑ سکتی. ایک پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، ہاتھ میں کوڑا لیا اور کہا کہ ان اونٹوں کو بھگا دیں گے. ایک اونٹ پورب کی طرف جائے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف جائے گا. اب اسلام چھوڑ دے، تو چیر دی جائے گی، بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اس حال میں بھی دیکھنے کے بعد مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جہل، جنت دیکھنے کے بعد بھی کوئی پلٹ سکتا ہے، میں اسلام کو اب بھی نہیں چھوڑ سکتی. یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن. یہاں تو 5-6 لڑکے گھیر لے، لاٹھی ڈنڈا لے کے اور کہ بول جے شری رام، تو مارے ڈر کے ہمارے منہ سے نکل جائے گا جے شری رام، جان بچانے کے لیے. ایک ہمارا اسلام ہے. سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر پائے، ہم اپنی لڑکیوں کو پردہ نہیں کرا پائے. ہم جلسوں میں ہیں اور ہماری بہنیں ابھی بھی مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں. ہم رات کے 12 اور 1 بجے تک ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر استعمال کروا رہے ہیں، اور ہماری جوان بیٹیاں موبائل چلا رہی ہیں. ایک یہ ہمارا اسلام. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر حجاب پہ پابندی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ یہی سب حالات ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کل تک ہماری مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے جب کسی ہندو کی بارات نکلتی تھی تو گاؤں میں گھسنے سے پہلے بارات بند ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں کو بینڈ باجا پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو ہم کیوں تکلیف دیں، بند کر دیتے تھے بینڈ باجے. لیکن آج ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بند نہیں ہوتے ہیں. نماز ہو رہی ہوتی ہے اور بارات بجتی ہوئی گزر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اذانوں کے وقت خود اپنے گھر کی ٹی ویاں بند نہیں کی ہیں، ہم نے میچ دیکھنا بند نہیں کیے ہیں. ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں ٹی وی میں سیریل دیکھنا جب سے شروع کر دی ہیں تو غیر مسلموں نے ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بجانا بند نہیں کیا ہے، بجانا شروع کر دیا ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس حالات کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ان حالات کے ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے، اب جو غلطی آپ کریں گے وہ مٹے گی نہیں. ایک عمر ہوتی ہے کسی غلطی کے مٹانے کی. ہمارا چھوٹا سا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نرسری، LKG، UKG، پھر 1st، 2nd، 3rd. جب وہ بچہ چھوٹا ہے پڑھنے جاتا ہے تو اس کو قلم سے، پین سے نہیں لکھایا جاتا ہے، پینسل دی جاتی ہے، کچے مسالے کی پینسل، اور ساتھ میں ریزر دیا جاتا ہے، اس کو لکھایا جاتا ہے. بچہ ہے،
لکھنے میں غلطی کرتا ہے ریزر سے مٹایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر غلطی کرنے کی ہے، وہ ابھی غلطی کرے گا اور اس کو ریزر سے مٹایا جائے گا۔ لیکن جب وہی ہمارا بچہ 6 کلاس میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو پینسل سے نہیں بلکہ قلم سے لکھنے کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب تمہاری غلطی کرنے کی عمر ختم ہو چکی ہے، جب تمہاری غلطی ہوتی تھی تو مٹا دی جاتی تھی، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ اب تم پین سے لکھو گے، سوچ سمجھ کر لکھنا، اب اگر غلطی کرو گے تو ریزر سے مٹنے والی نہیں ہے۔ الیکشن کے حالات، بہار کے حالات، یو پی کا الیکشن اور ان تمام چیزوں میں ہماری بے وقوفی اور ہمارا پاگل پن ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لکھیں گے غلط اور مٹا دیا جائے گا۔ نہیں، اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس وقت دور اندیشی کی ضرورت ہے، اس وقت عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تم جو غلطی کرو گے وہ مٹے گی نہیں۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔